بغیر معلوم کرے ایمان والوں کو تم نے مار دیا. لیدخل اللہ فی رحمتہ من یشاء، تاکہ اللہ تم کو اپنی رحمت میں داخل فرمائے جس کو چاہے. لو تزینوا لعذبنا الذین کفروا منہم عذابا الیما، اور یہ مسلمان عورتیں مردیں جو مکے میں تھے اگر وہ الگ ہوتے علیحدہ ہوتے تو ہم کافروں کو دردناک عذاب چکاتے. اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیۃ فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین والزمہم کلمۃ التقوی وکانوا احق بها واہلہا. اور اگر یہ کافر لوگ ان کے دلوں میں غرور اور تکبر جمع ہوا تھا اور جاہلیت کے زمانے کا جو ضد اور ہٹ درمی تھی وہ بھی ان میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، بس اللہ نے سکون اور تسکین نازل فرمایا اس کے رسول پر اور مومنوں پر، اور ان کے لیے تقوی لازم قرار دیا. کہ وہی اس کے حقدار تھے، انہیں تقوی کے حقدار تھے. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. صدق اللہ المولانا العلی العظیم. بلغنا رسول الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. سورہ فتح کی تیسری رکوع کی آیت نمبر 25 اور 26. اس کا ترجمہ میں نے پیش. تو یہ دو آیتوں میں اللہ رب العزت مکہ معظمہ کی فتح مکہ کا جو واقعہ گزرا اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مومنوں کے حالات کو بیان کر رہا ہے. یاد دلا دوں صحابہ کرام کے ساتھ ان کو گزشتہ سال روک دیا گیا حدیبیہ کے مقام پر، جس کی تفسیر ہم نے گزشتہ محفلوں میں سنی، اور وہاں پر روک کر ان سے معاہدہ لیا گیا کہ وہ اس سال حج نہیں کریں گے یا عمرہ نہیں کریں گے، واپس چلے جائیں گے، دوسری سال آئیں گے. اور معاہدے میں یہ بھی طے پایا کہ وہ ایک دوسرے کو جنگ نہیں کریں گے اور ایک دوسرے کے معاہدے پر قائم رہیں گے 10 سال تک. تو یہ معاہدہ تھا جس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے راضی فرمایا اور وہاں پر اپنی مہر لگا دی، اور کافر لوگ بھی اس کو راضی ہو گئے اور مسلمان واپس مدینے کو گئے. لیکن جو بھی قربانی کے جانور لائے تھے عمرہ کی نیت سے، وہ جانوروں کو بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کرام حدیبیہ میں بھی قربانی دے دیے. حالانکہ نیت کیا تھی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مکہ معظمہ جائیں گے، وہاں پر جا کر عمرہ کریں گے، اور عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول کر وہاں پر ہدی یعنی قربانی کے جانور پیش کریں گے. یہ نیت سے آئے تھے، حدیبیہ میں روک لیے گئے. تو اس کا ذکر اللہ نے اس آیت میں فرمایا
هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا ان يبلغ محله. جو لوگ کافر تھے انہوں نے تم کو، ارے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ خطاب فرماتا ہے مسلمانوں سے کہ تم کو مسجد حرام میں آنے سے روک دیا حدیبیہ میں، اور جو ہدی قرآن کے جانور لائے تھے ان کو تم نیت لائے تھے مکے میں پہنچا کر قربانی کریں گے، لیکن وہیں پر تم کو روکنے سے تمہارے ہدی کے جو جانور تھے، قربانی کے جو جانور تھے، مکے میں پہنچنے کے بجائے، نہیں صحیح جگہ پہنچنے کے بجائے حدیبیہ میں تم کو قربانی دینا پڑا۔ تو یہاں سے وہ کافروں کی ہٹ درمی اور ان کی مسلمانوں سے دشمنی، دلوں کی جو کیفیت ہے اس کو اللہ نے بیان کیا۔ اور آگے اللہ نے فرمایا کہ دیکھو يبلغ محلہ ولولا رجال مومنون ونساء مومنات لم تعلموهم، کیونکہ مکے میں اس ٹائم پر جب کہ مسلمان حدیبیہ میں تھے، وہاں پر جب تھے اس وقت پر جو حالت تھے مکے کے، وہاں پر چند لوگ جو کافروں میں ملے ہوئے تھے، چھپے چھپے اسلام لا لیے تھے، ان کے دلوں میں ایمان آ گیا تھا اور وہ اندر سے مومن تھے لیکن اوپر سے بتائے نہیں تھے کسی کافروں کو، لیکن اللہ جانتا تھا کہ وہ مسلمان ہیں۔ ایسے روایت میں آتا ہے، تفاسیر میں آتا ہے کہ 72 سے زیادہ مسلمان مرد اور عورت مکے میں موجود تھے، ابھی مکہ فتح نہیں ہوا، یعنی حدیبیہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے اس وقت پر۔ تو اللہ یہاں فرماتا ہے کہ حدیبیہ میں تم کو روک کر واپس کرنے کا اللہ کا مقصد یہ بھی تھا کہ اگر تم حدیبیہ سے آگے آ جاتے تو ضرور جنگ ہوتی، کیونکہ جنگ کرنے کے لیے بیعت لے لی تھی آپ نے، عثمان غنی کے قتل اور ان کے جو شہید ہونے کی جو افواہ پھیلی تھی، اس کے بعد آپ نے جو اپنے صحابہ کرام سے بیعت لے لی تھی کہ ہم مکے پر جائیں گے، مکے میں جائیں گے، جنگ کریں گے، تو اللہ نے بعد میں آپ کو ان کے حملوں سے روکا اور ان کو آپ کے حملوں سے روکا۔ اس میں اللہ کا ایک ارادہ تھا، مرضی تھی اللہ کا، ایک اس میں ایک حکمت کی یہ تھی کہ اس وقت پر جو مسلمان مکے میں موجود تھے، اگر تم لوگ وہاں چلے جاتے، جنگ چھڑ جاتی، تو معلوم نہیں کہ وہ مومن مسلمان جو چھپے ہوئے کافروں کے ساتھ تھے وہ بھی تمہاری جنگ کے زد میں آ جاتے، مارے جاتے، معصوم تھے وہ۔ تو جب معصوم مارے جاتے تو تمہارے پر الزام آتا کہ کیوں تم نے اپنے مسلمان بھائیوں کو مارا، تو اس سے تمہارے دل کو تکلیف پہنچتی تھی۔ تو اللہ نے اس تکلیف کو بھی روکا اور وہ مومن مسلمان جو وہاں پہ پہلے موجود تھے ان کی جان بھی بچائی، ان کو امان بخشی، ان کی سلامتی کا گارنٹی ہو۔ تو چونکہ حدیبیہ سے واپسی پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام غمگین تھے، کہ نیت لے کر آئے تھے کہ ہم عمرہ کریں گے، اس میں رکنا پڑا اور کافروں نے نہیں چھوڑا اور معاہدہ کر کے ان کو واپس کر دیا بغیر عمرے کے۔ تو صحابہ کرام میں غم تھا، ان کی فکر تھی، پریشانی تھی۔ تو اللہ اس کا راز کھول رہا ہے یہاں پہ کہ مومنو، میرے پیارے حبیب کے ساتھیوں، تم سمجھتے تھے کہ جو تم کو حدیبیہ میں صلح ہوئی اور تم نے بغیر عمرہ کیے واپس جب مدینے چلے گئے، یہ تمہارے لیے ایک بڑی کوفت ہوئی، تمہارے لیے تکلیف کی بات ہوئی کہ تم نے اپنے ارادے کو پورا نہیں کر پائے کافروں کی وجہ سے اور معاہدے کی وجہ سے، لیکن اس میں مصلحت اللہ ہی کی تھی، جس میں اللہ نے آج وہ راز کھولا، بتایا کہ اگر تم صحیح بھی آ جاتے تو اس وقت کیا ہوتا، معصوم مسلمان بھی مارے جاتے۔ تو اللہ ان کو بچانا چاہتا تھا اور تم کو فتح دینا چاہتا تھا ایک ایسے وقت پر جبکہ صورتحال بہت سوٹیبل ہو، کلائمیٹ ڈفرینٹ ہو۔ تو ہوا یوں تو اللہ آگے کیوں یوں بھی ارشاد فرماتا ہے، ذال الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیۃ فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین والزموا کلمۃ التقوی۔
دیکھو اس ٹائم پر بھی کافروں کے دلوں میں تمہاری دشمنی کوٹ کوٹ کر بھری تھی، وہ بھی جنگ کے لیے تیار تھے، اور ان کے دلوں میں جو جاہلیت کے طور جو پیریڈ تھا، مطلب اسلام سے پہلے جاہلیت کے جو ان کے پاس وہ دشمنی تھی، وہ دشمنی بھی ان کے دلوں میں تھی، اور اس وجہ سے وہ تمہارے کو مار کر ختم کرنا چاہتے تھے۔ اللہ نے وہ مصیبت، وہ پریشانی کو تم سے دور رکھا صلح کے ذریعے۔ حدیبیہ کی جو صلح ہوئی اس کا تفصیل اللہ بتا رہا ہے، اور اس میں کیا ہوا؟ اس کے بعد اللہ نے مسلمانوں کو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دل میں سکون عطا فرمایا، کیونکہ اللہ نے غیبی طور سے ان کو فتح کرنے کا، فتح دینے کا وعدہ کر لیا۔ جب وہ حدیبیہ سے مدینہ واپس ہو رہے تھے تو سورہ فتح نازل فرما کر اللہ نے ان کے دلوں کو، حضور کے دلوں کو، صحابہ کرام کے دلوں کو سکون پہنچایا۔ اللہ وعدہ کیا، وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ، تو اللہ نے وہاں وعدہ کر لیا، فتح کا وعدہ کر لیا تم کو کثرت سے مال دینے کا۔ اس سے پتا چلا کہ اللہ کا جو بھی کام ہوتا ہے بغیر کوئی مقصد کے، حکمت کے نہیں ہوتا، نمبر 1۔ نمبر 2، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کام، ہر عمل، ہر ان کا جو بھی جو تصفیہ ہوتا تھا، فیصلہ ہوتا تھا، اللہ ہی کے حکم سے ہوتا تھا۔ تو حدیبیہ میں جو فیصلہ فرمایا یہ ایک طرفہ تھا، مطلب آپ نے کافروں کے پورے ڈیمانڈ کو قبول کر لیا، تو اس کی وجہ سے تمام صحابہ اکرام رنجیدہ تھے کہ کیوں، ہم تو طاقتور تھے، ہم مار سکتے تھے، لڑ سکتے تھے، جا سکتے تھے، کیوں حضور ان کے کنڈیشنز کو مان لی؟ حالانکہ وہ ٹائم پر ون سائیڈڈ کافروں کے ڈیمانڈ کو ماننا ظاہراً تو ایسا ہی لگتا تھا، لیکن باطناً، حقیقت میں اللہ اور اللہ کے رسول جانتے تھے کہ اس میں حکمت بھری ہے۔ تو وہ کیا حکمت تھی؟ اللہ نے آج اس کو بتایا کہ اگر وہ ٹائم پر تمہیں آ جاتے، مار دوڑی ہوتی، لڑائی ہوتی، جنگ ہوتی، تو تمہارے پر بھی وہ مار پڑتا، کافر جو جاہل قوم کی، ان کی جہالت ان کے دل میں بھرتی، وہ بھی تم کو نقصان پہنچاتے، تم کو مارتے، اور تم بھی کیا کرتے؟ کافروں کے مارنے کے سلسلے میں جو مسلمان وہاں پہ موجود تھے، جو اندر اندر سے چھپے ہوئے اسلام لا لیے تھے، ان کو بھی بغیر معلوم ہوئے، کیونکہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ کون مسلمان کون کافر ہے، تو ان کو بھی تم مار دیتے۔ تو اس سے کیا ہوتا؟ بعد میں اگر تم کو معلوم ہو جائے کہ وہ مسلمان تھے جن کو ہم نے مارا، تو تمہارے دل کو کوفت ہوتی تھی، مصیبت ہوتی تھی، نمبر 1۔ نمبر 2، وہ معصوم مسلمان بھی تمہارے ہاتھ سے مارے جاتے جو چھپے چھپے اسلام لا لیے تھے، کافروں کے ساتھ تھے۔ تو اس وجہ سے اللہ نے حدیبیہ کے ٹائم پر روک دیا تھا۔ اب اللہ آگے اس کا کیا کر رہا ہے؟ آگے کی آیت میں آ رہا ہے، لقد صدق اللہ رسول الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون۔ بے شک اللہ کا وعدہ سچا رہا، اور جو حضور نے، جو تمہارے اس کے رسول نے خواب دیکھا وہ حق رہا، سچا رہا، اور ہر ضرور بضرور تم مسجد حرام میں داخل ہوگے اللہ جب چاہے، اور آمنین محلقین، نہیں، تمہارے جب داخلہ ہوگا تم بڑے سکون کے ساتھ داخل ہوگے، اور اطمینان کے ساتھ داخل ہوگے، امان کے ساتھ داخل ہوگے۔ کیا کرو گے؟ محلقین رؤوسکم مقصرین لا تخافون، اور تمہارا کیا ہوگا؟ تم اپنے بالوں کو عمرہ کرنے کے بعد کٹاؤ گے، اور مقصرین لا تخافون، تمہارے وہاں پہ جو عمرہ کے جو تمہارے معاملات ہوں گے وہ بڑے ہی آرام سے ہوں گے، کوئی خوف کے بغیر۔ فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا۔ تو اللہ نے فرمایا بس اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، وجعل من دون ذلك، جو فتح ہونے والی ہے وہ قریب آنے والی ہے۔ تو یہاں پر اس کی فتح مکہ کی بشارت دے دی گئی ہے۔ اب معلوم ہونا یہ ہے
کہ رب العالمین کے مقاصد، اس کے جو حکمت کی جو پلاننگ ہے اتنی عظیم ہوتی ہے کہ پہلے تو بندے کو اس کا علم نہیں ہوتا، اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ کیا ہونے والا، لیکن جب اس کی حقیقت معلوم ہو جاتی تو واقعی وہ خوش ہو جاتا کہ اللہ جو بھی کرے اچھی کام سے کرے۔ سمجھے، میں ابھی ریسنٹلی ایک انسیڈنٹ پڑھا جس میں بتایا گیا کہ جو 9/11 میں جو ٹاور جو امریکہ میں گرائے گئے ٹیررسٹ کے ذریعے سے، اس میں چند لوگ بچ گئے، تو وہ جو لوگ بچ گئے مطلب کہ اس انسیڈنٹ میں نہیں تھے، جب وہ سب ختم ہونے کے بعد کمپنی والے میٹنگ بلائے کہ کون کون اس میں نہیں شامل ہوئے، نہیں بچ گئے، ان کی ایک میٹنگ کی اور ہر ایک سے پوچھے تمہیں کیسا یہ انسیڈنٹ سے بچ گئے، کیونکہ 3500 لوگ مر گئے تھے وہ ٹائم۔ تو ایک نے بتایا، کسی نے کہا کہ میں آفس محلے کو تھا، رستے میں ٹریفک جام سے میں اٹک گیا۔ ایک نے کہا میں آفس کو محلے کو تھی، میرا گھر میں وہ یہ گم گیا، میں اسے ڈھونڈ میں لگ گئی۔ تیسرے نے بتایا کہ میں محلے کو تھی، میرے بچے کا وہ ایک فون آ گیا، اسکول کو جانا پڑا، نہیں یعنی ایک جنے ایک ریزن سے کیا ہوا، آ نہیں پائے۔ بعد میں ان کو معلوم ہوا چند گھنٹوں کے اندر کہ جس جگہ وہ آفس کو جانے والے تھے وہ بلڈنگ کو کولیپس کر دیا گیا ٹیررسٹ کے اٹیک سے۔ اس واٹس ایپ کے گروپ میں لکھا گیا ہے کہ اس طرح اللہ تعالیٰ جس کی جان بچانا چاہتا ہے، جس کو نقصان ہونے سے بچانا چاہتا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے روک دیتا ہے، جگہ جانے سے جہاں پر نقصان ہونے والا ہوگا روک دیتا ہے، کیونکہ ابھی اس کا وقت نہیں آیا مرنے کا۔ سملرلی اللہ اس کی ابھی موت حق میں نہیں، مطلب کہ اس کی تقدیر میں نہیں لکھی تھی، اور اس کا ابھی زندگی میں رہنا کچھ مقصد تھا۔ تو اس واسطے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ ہمارے پر بھی جو انسیڈنٹس گزرتے ہیں، ذرا تم غور کرو کہ سم ٹائمز ہمیں ایک پلان کرتے نہیں ہوتا، لیکن بعد میں لیٹ ہوتا، تم کو معلوم ہوتا کہ جو ہمیں سوچے وہ نہیں ہوا سو اچھا ہوا، جو اللہ کرا وہ اچھا ہوا۔ اس کا لیٹ ریئلائزیشن آف دا فیکچوئل Allah's dictation۔ تو اللہ کی جو حکمت ہے وہ اتنی عمدہ ہوتی ہے، ہمیشہ بندے کے اچھائی کے لیے ہوتی ہے، لیکن شروع میں ہم کو غصہ آتا ہے، شروع میں ہم کو تکلیف پہنچتی ہے، ایو میں جو چاہیے وہ نہیں ہوا نا، میں جو کرنا چاہتا تھا نہیں ہوا نا۔ یعنی انسان کی ایک فطرت ہے کہ جو وہ چاہتا ہے ہونا چاہیے، نہیں ہوا تو وہ غم زدہ ہو جاتا ہے یا غصہ ہو جاتا ہے، لیکن اس کے پیچھے اللہ کی بھی حکمت ہے۔ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ یہ جو سینٹنس ہے اس کو یاد رکھو، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ ہر چیز کا فیصلہ، ہر ایونٹ کا فیصلہ، ہر عمل کا فیصلہ، ہر کام کا فیصلہ اللہ ہی کے ارادے سے، اللہ ہی کے حکم سے ہوتا ہے۔ ہم بڑے آرام سے بول دیتے، پتا بھی حل نہیں سکتا مولوی صاحب، اللہ کے حکم پر بولنا آسان ہے، لیکن جب خود پر کیسی مصیبت آئے تو بھول جاتے ہو بات۔ تمہاری مصیبت کا آنا، تمہاری تکلیف کا پہنچنا، تمہاری راحت کا پہنچنا، تمہاری خوشی کا آنا، غم کا آنا، یہ سب اللہ کی حکمت سے خالی نہیں ہے، یہ اللہ ہی کے حکم سے ہے، سمجھے نہیں؟ تو والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، ہمارے ایمان کیا رہنا، قدر، ہماری تقدیر میں جو شر اور جو تکلیف ہے، جو اچھائی ہے، جو راحت پہنچنی ہے، وہ صرف اور صرف اللہ ہی کے مرضی اور ارادے سے ہوتا ہے۔ من اللہ تعالی، اللہ ہی کی طرف سے سمجھ جائے تو تمہارے پر بوجھ نہیں آتا۔ دس از ویری ویری امپورٹنٹ ایکچولی پرنسپل آف لائف ہے، جس کو کہتے ہیں آرٹ آف لیونگ۔ آرٹ آف لیونگ کے جو آج کل کے جو نکلے ہیں گروہ اور جو یوگیاں بوگیاں نکلے نا،
ان کا یہ طریقہ ہے. انجوائے دا پریزنٹ ٹائم. ڈونٹ تھنک اباؤٹ دا پاسٹ, ڈونٹ تھنک اباؤٹ دا فیوچر, بیکاز دا پاسٹ از ناٹ ان یور ہینڈ. جو گزر گیا تمہارے ہاتھ سے چلا گیا, آپ کچھ نہیں کر سکتے, پچھتا کے فائدہ کیا. جو آنے والا ہے تم کو نہیں معلوم کیا ہوگا, پھر اس کو سوچ کے کئی کو گھبرے ہونا, کیا ہوگا سوچ کے اب ہائی سو ٹائم کو کئی کو برباد کرنا. کیا ہونے والا ہے, جو ہوگا, جو ہونا ہے ہو کر رہے گا, کیونکہ تمہارے ہاتھ میں آنے والی کا کوئی معلوم نہیں کیا ہوگا. تو جب تمہارے ہاتھ میں گیا سو بھی تمہارے ہاتھ سے گیا, آنے والا بھی تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے. جو وقت تمہارے ہاتھ میں ہے, آج کا جو ٹائم ہے, آج کا جو وقفہ ہے, آج کی جو تمہارے کو ساتھ دی گئی ہے, اس کو اگر تم صحیح یوٹیلائز کرو گے, خوشی سے اور اللہ کی عبادت میں اور اللہ کے ذکر میں یا نیک کام کرتے ہوئے اگر تم گزارو گے, تو واقعی یو آر دا انٹیلیجنٹ, واقعی تم اللہ کے نیک بندے بن جاؤ گے. جب تم ریئلائز کر لو گے کہ اللہ تعالیٰ یہ وقت جو دیا ہے غنیمت جان کر میں اللہ کے احکام کی پابندی کروں گی اور اس کی عبادت کروں گی, یا نہیں نیک کاموں میں, بچوں کی خدمت میں ہو, شوہر کی خدمت میں ہو, یا اپنے اچھائی کے لیے کچھ نیک کام کرتی ہو اور طریقت کے اعمال کرتے ہو, یا سنت پر فالو کرنے والے ہو, یا نفل نماز پڑھنے والے ہو, قرآن کی تلاوت. تو یہ سارے جو اوقات ہوتے ہیں, یہ جو سارے جو ٹائمنگز ہوتے ہیں, اگر تمہیں آج کے وقت پر تم یوٹیلائز کر لو گے تو واقعی یو آر دی کامیاب پیپل. سکسیسفل پیپل کون کا تو ریئلائزنگ دا پریزنٹ ٹائم, یوٹیلائزنگ اینڈ انجوائنگ. ہر کام میں تمہارا دل لگا کر تم کرو, خوشی سے کرو. اگر دل لگانے گے نہیں کریں گے تمہارا کام برابر نہیں ہوگا. چھوٹا سا ایگزامپل میں لے لوں کہ اگر پکوان بھی اگر تم اپنے دل سے کرو گے تو واقعی وہ پکوان میں مزہ آئے. نہیں زبردستی روتے روتے کرو گے یا کوئی تکلیف میں کرو گے تو کھانے میں مزہ بھی نہیں ملے گا اور اس میں کوئی برکت بھی نہیں ہوگی. یہ ہے. تو یہاں پر سورہ فتح میں بھی ابھی جو ہم نے آیتوں کا جو تذکرہ کیا, اس میں بتایا گیا کہ جو موقع واردات تھے اس ٹائم پر عتیق میں مومنین مسلمانوں کو صحابہ کرام کو تکلیف پہنچی, کیوں ہم نہیں کر سکے, ہم کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں, کیوں ہم نہ ارادہ ہم نہ پورا نہیں کر رہے تھے. لیکن جب پتا چلا کہ ایسا ہوگا تو واقعی ان پر ایک سکون طاری ہو گیا, ایک تسکین طاری ہو گئی کہ اللہ نے جو پلان کیا وہ واقعی صحیح ہے. کیونکہ آگے چل کر کیا ہوتا ہے, فتح مکہ کیسا ہوتا ہے, آگے کی بات سن. اب کیا ہوا, صلح کر کے مدینہ واپس چلے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 6 ہجری کو ہوا, 6 ہجری کو. اب 7 ہجری میں جیسے گزشتہ محفل میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کو فتح ملی, خیبر کی جنگ ہوئی, حنین کی جنگ ہوئی, جس میں مسلمانوں کو بہت سارا مال اور بہت ساری غنیمتیں ملی. تو اب مسلمان اور تیز ہو گئے, انہوں اکنامیکلی پیسوں سے بھی اور مال سے بھی اور ہتھیاروں سے بھی زیادہ مسلح ہو گئے. اتنے میں ایک نیوز آتی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ مکے میں کافروں نے ایک گروپ جو وہاں پہ موجود تھی, ان کا نام خزاعہ ایک قبیلہ تھا, جس میں بہت سارے مسلمان مرد اور عورت ہو گئے تھے چھپے چھپے. وہاں پہ کافروں میں ایک شاعر تھا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف شعر بکتا تھا, اور لوگ اس کو بڑی تعریف کر کے حضور کے خلاف اکساتے تھے. تو عاشق رسول ایک جو تھا خزاعہ کے قبیلے والا, اس کو زخمی کر دیا, مار دیا. تو اس کو بدلہ لینے کیا کرے, دوسری جو قریش کے لوگ تھے, مکی کے لوگ تھے, وہ خزاعہ کے لوگوں کے اوپر حملہ کر دیے, یعنی وہ قبیلے پر حملہ کر کے ان کے جوانوں کو مار دیا. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نیوز پہنچی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بڑا رنجیدہ ہوئے, آنسو بھی آ گئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ نے فرمایا واقعی یہ خزاعہ کے لوگوں کا بدلہ لینا پڑے گا, یہ ہمارے مسلمان تھے اور مجھ پر ایمان لائے تھے, اللہ پر ایمان لائے تھے, تو واقعی یہ
ان کا معاہدہ، ان کا ساتھ جو ہمارا اگریمنٹ تھا کافروں نے توڑ دیا۔ تو اس کے لیے آپ نے کیا کیا؟ مشورہ پایا، اسے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دونوں کو بلایا اور پوچھا اب کیا کرنا ہے۔ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ کافروں نے ہمارے معاہدے کو توڑ دیا ہے اور ہمارے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق چونکہ بڑے رحم دل تھے، آپ نے یہ صلاح دی، آپ نے تجویز پیش کی، ایڈوائز کرے یا رسول اللہ واقعی وہ تو جاہل ہیں، وہ تو کافر جاہل ہیں، اور وہ آپ کے برادری کے، مطلب کہ آپ کے قریش کے لوگ آئے، تو آپ ان کو معاف کر دو، درگزر فرمائیے ہوتے۔ لیکن حضرت عمر فاروق بولے نہیں، ہمارے اگریمنٹ کے مطابق ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، انہوں نے ہمارے اگریمنٹ کو توڑا۔ دوسری بات کیا؟ یا رسول اللہ اگر ہم مکہ کو اپنے ہاتھ میں قابو میں نہیں لیں گے تو اسلام آگے نہیں پھیلے گا۔ یہ اچھا موقع ہے، مکے کو ہمیں کنٹرول میں لے لیں گے تبھی ہمارا اسلام آگے پھیلے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بہت پسند آئی، تو آپ نے فرمایا اے ابو بکر آپ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم بقدم ہو، اور عمر تم حضرت نوح علیہ السلام کے قدم بقدم ہو، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے ہی رحم دل اور بڑے ہی شفیق والے تھے، مطلب سب پر رحم کر کے سب پر مہربانی کرنے والے تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ابراہیم علیہ السلام کے جو کیریکٹر ہے ان میں تھے۔ حضرت عمر بڑے ہی اپنے ارادے میں اللہ کی حق میں اللہ کی خاطر گھٹ دل رکھ کے فیصلہ کرنے والے تھے، جیسے نوح علیہ السلام تھے۔ تو یہاں سے پتا چلا کہ اللہ کے نبیوں کے جو کیریکٹرز ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسلم کے وسیلے پاک آپ کے صحابہ کرام میں اترتے ہیں۔ اس واسطے آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم بقدم بولا، یعنی ان کے کیریکٹر ان میں تھے، اور حضرت عمر فاروق کو حضرت نوح علیہ السلام کے کیریکٹر بنے۔ تو آگے چل کر بزرگان دین فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے پاک سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فالوورز ہیں، جو مومنین ہیں، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، جن کو اولیاء کرام کا لقب ملا یا تقویٰ ملا یا ان کے درجے ملے، ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم بقدم ہے۔ اس واسطے ہم نے میرے خیال سے آپ نے پڑھا ہوگا کہ سچ اولیاء کرام ہیں جو بڑے ہی غضبناک ہوتے، مطلب کہ گھٹو ہوتے ہیں اور وہ غصے والے ہوتے ہیں، ان کا جو تعلق ہوگا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے یا حضرت نوح علیہ السلام کی طرف سے ہوگا۔ اسی طرح چند اولیاء کرام جو بہت بڑے نرم دل ہوتے ہیں، بہت آہستہ بات کرتے ہیں، آہستہ ان کی ہوتی مزاج ہوتی ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے ہوتے ہیں۔ ایک اولیاء کرام ایسے ہیں جو در بدر پھرتے رہتے ہیں، ایک جگہ ان کا ٹھکانہ نہیں ہے، وہ گویا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قدم بقدم، سمجھے؟ تو فرمایا گیا کہ حضرت پیران پیر غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدم بقدم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی اخلاق تھے آپ کے اندر تھے، سمجھے؟ تو اس واسطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری شباہت آپ کے کیریکٹرز میں پائی جاتی تھی۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک مقررین بندوں کے کیریکٹرز کسی نہ کسی نبی کے قدم بقدم ان کے کیریکٹرز ان میں آتے ہیں، یہ ایک نشانی ہے ولایت کی۔ اچھا، اب سنیے مکہ کیسا فتح ہوا۔ تو جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے مشورہ کرنے کے بعد حضرت عمر کی رائے کو پسند کیا اور اعلان کر دیا کہ مسلمانوں تیار ہو جاؤ، ہم مکے میں جنگ کرنے جا رہے ہیں، جہاد کرنے جا رہے ہیں۔ تو سارے مسلمان تیار ہو گئے اور 10,000 کی فوج مسلح۔ تو آپ نے کیا کیا؟ ہر ایک قبیلے کو ان کا جھنڈے دے دیے،
اور خود اپنا ایک جھنڈا لے لیے اور اس کا جو علم تھا مطلب کہ جھنڈا تھا اپنے سپہ سالار کو پہلے دیے. آگے جب یہ فوج چلی تو آپ راستے میں دعا کرتے رہے پروردگار کافروں کو پتہ نہ چلا کہ ہماری فوج آ رہی ہے. خیر یہ سارا قافلہ مکے کی طرف کوچ کر گیا. ایک جگہ پڑاؤ ڈالا گیا اور چونکہ وہ رمضان کا مہینہ تھا آپ نے ایک جگہ جا کر روزہ کھولا اور صحابہ کرام کو بولا اس کے بعد تم روزہ مت رکھو تو جنگ کا معاملہ ہے اور کمزوری نہیں ہونا چاہیے, کافروں کے سامنے میں ڈٹ کر لڑنا چاہیے. تو یہاں سے ایک مسئلہ یہ بھی ملتا کہ جہاد کے ٹائم پر روزہ فرض بھی ہو تو اس کو چھوڑ سکتے ہیں. جیسا سفر میں رمضان کے روزے معاف ہے, آگے چل کر تم کو قضا کرنا ہے. اسی طرح بیماری کی حالت میں بھی روزہ معاف ہے, آگے چل کر تم کو علاج اچھا ہونے کے بعد صحت یاب ہونے کے بعد تم کو قضا کرنا پڑے. تو اسی طرح جہاد کے ٹائم پر بھی روزہ فرض بھی ہو تو اس کو چھوڑ سکتے ہیں, بعد میں قضا کر لینا چاہیے. تو یہاں سے وہ ایک مسئلہ ہم کو معلوم ہے. تو آگے جب فوج چلی تو ایک جگہ آپ کو ٹکنا پڑا اور وہاں پر آپ نے اپنے قبیلے والوں کو جو مکے کے بالکل قریب جگہ تھی آپ نے قبیلے والوں کو بول دیا کہ تم لوگ آگ جلاؤ. یہ کہ قبیلہ آگ جلانا امام کے سامنے, تو ہر جگہ آگ کے بڑے بڑے شعلے لکھنے لگے. دور سے مکے والے کو معلوم ہو گیا آہا یہ کچھ ہونے والا ہے, وہ ڈر گئے. اور اس ٹائم پر ابو سفیان ان کا جو لیڈر تھے, کون کافروں کے جو لیڈر تھے, وہ ان کی ایک بیوی تھی. اس بیوی نے ایک خواب دیکھا اس ٹائم پر. اس نے دیکھا کہ مکے کے پہاڑوں سے خون کا سیلاب آ رہا ہے. وہ کسی کو نہیں بولی تھی, ابو سفیان کو فقط بولی تھی. تو ابو سفیان کو بیوی کا خواب اب سچ نظر آنے لگا, کیونکہ اب اسے معلوم ہو گیا, ان کو معلوم ہو گیا کہ مسلمانوں کی فوج دور تک آ رہی ہے, وہاں سے حملہ کر کے ہم کو خون کر کے جنگ بہا دے گی, جنگ میں ہم کو خون کے دریا بہا دے گی. وہ خواب کی تعبیر اس کو پتا چل گئی. تو اس نے کیا کیا, حکمت سے کافروں کو بلا کر مشورہ کیا اور خود ابو سفیان میں کافروں کے پورے لیڈروں نے ان کو ایک سفیر بنا کر بھیجا اس کے پاس, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو اس ٹائم سے پہلے ہی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا مکے میں جو تھے وہ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام لانے, تو چاچا بھی تھے. تو یہ سفیان ابو سفیان جو تھا حضرت عباس رضی اللہ کا کافی دوست تھا. تو جب ابو سفیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کیمپ کی طرف آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم کیوں آئے ہو؟ بولا ہم مکے سے ایک پیغام لائے ہیں, ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہم جنگ کرنا نہیں چاہتے, ہمارا معاہدہ بدلا دو یا ایکسٹینڈ کر دو. وسلم نے انکار کر دیا, ہرگز نہیں ہو سکتا, یہ کام ہرگز نہیں ہو سکتا, واپس چلے جاؤ, ہم اب رہ نہیں سکتے, تم نے تمہارا وعدہ توڑ دیا. تو ابو سفیان جب واپس گئے تو سارے مکے والوں کو بولا آج تک میں نے ایسی فوج دیکھی نہیں, ایسے دلیر جنگجو دیکھے نہیں.